بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، ہمارے ملک میں 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور آج ہے 15 فروری۔ 7-8 دن گزرنے کے باوجود الیکشن کے نتائج کا قضیہ ابھی تک تمام نہیں ہوا۔ جی ہاں، ابھی تک تمام نہیں ہوا، اور ہم دن میں کی 500-600 مرتبہ یہ خبریں بریکنگ نیوز کبھی نیشنل چینل پہ، کبھی انٹرنیشنل چینلز پہ اور کبھی یوٹیوب سے کے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ جی فلان امیدوار جو ہے وہ الیکشن کمیشن چلا گیا، فلان چلا گیا لاہور ہائی کورٹ، فلان چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور فلان فلان جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا پلان کر رہے ہیں، اور اس رزلٹ کو سسپینڈ کرا دیا گیا، اس ڈیسیژن کو سسپینڈ کرا دیا گیا، وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا، یہ رزلٹ روک دیے گئے، 45 فارم میں یہ تھا، 47 فارم میں یہ تھا۔ یہی گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ایک اور فیز اسی 7-8 دنوں میں دیکھا کہ جی پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ساتھ میں جی ڈی اے نے بھی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم بھی الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ پیر پگاڑا صاحب نے بھی احتجاج کر لیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک شہر میں دھرنا دیا ہوا ہے، اور اے این پی والے بھی یہی بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ان نتائج کو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہ جی یہ سیٹ میں نے نہیں جیتی، یہ جیتی ہے پی ٹی آئی نے۔ اور ساتھ کے ساتھ 2 ایسے کام ہوئے، ایسے معاملات ہوئے جس سے ہماری روح کام گئی ہے، اور ہمیں کچھ اور کافی ساری چیزیں سوچنے پہ اور ان کا ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ پہلے تو ہم نے ایک عدد ڈراؤنا خواب دوبارہ دیکھا۔ جی ہاں، ہم نے ایک عدد خواب دوبارہ دیکھا جو کہ ہم مسلسل 16 مہینے دیکھتے رہے ہیں۔ اسی خواب کا ٹائٹل ہم نے پی ڈی ایم 2 کی شکل میں پرسوں رات دیکھا، جب ہمارے سامنے ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن میں کھڑے تھے محمود و ایاز۔ جی ہاں، زرداری صاحب، چودھری شجاعت صاحب، اور علیم خان صاحب، اور شہباز شریف صاحب، اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب جو ہمیں 16 مہینے خوابوں میں آ کے ڈراتے رہے ہیں، اور ہماری زندگی انہوں نے اجیرن کی ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے آگے ہیں، اور انہوں نے ٹائٹل بنا دیا ہے کہ یہ وہ ٹائٹل ہے جو اب اگلے 60 مہینے تک آپ کو ڈراتا رہے گا، آپ کو کھاتا رہے گا۔ ہم وہ 16 مہینے نہیں بھولے، اب 60 مہینے نہ جانے کیا کریں گے۔ اس ڈرانے خواب کو تصور کر کے بھی ایک عجیب قسم کی صورتحال بن جاتی ہے، نہ جانے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اس ڈراؤنے خواب کی پہلی قسط بھی ہمیں دکھا دی گئی ہے کہ پہلی قسط میں کیا ہے۔ جی ہاں، پہلی قسط میں یہ ہے کہ ہمیں پچھلے 3 دن سے بار بار یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے اور ہمارے حافظے کو تیز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 30 جون تک 28 ارب ڈالر قرضے کی مد میں پے بیک کرنے ہیں۔ جی ہاں، 28 ارب ڈالر۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے دوبارہ معاہدہ کریں، اور شہباز شریف صاحب نے ٹائٹل بنانے کے بعد اپروول دے دی ہے کہ جی بجلی کے ریٹ مزید بڑھا دیں، گیس کے ریٹ مزید بڑھا دیں، اور پیٹرولیم پروڈکٹ کے ریٹ کو مزید تر بڑھایا جائے۔ اب آپ بتائیں کدھر جائیں، کدھر جائیں اور کیا کریں۔ اور ساتھ کے ساتھ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، چونکہ وہ ہر کام اور ہر قدم 1973 کے آئین کے تناظر میں کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا کہ ہم بھی الیکشن کے نتائج نہیں مانتے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور اسی دوران اسی سانس میں انہوں نے ایک لطیفہ بھی سنا دیا کہ جی ہم نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اور مولانا صاحب، یا تو آپ سادے ہیں یا عوام کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ اس کے لیے نہیں آئے۔ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں اس سے آپ سے زیادہ کون واقف ہے؟ اینیوے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج اعلان کر دیا کہ جی
پورے ملک میں ہفتے کے دن 12 بجے احتجاج ہوگا، اور جو جہاں پہ ہوگا وہاں احتجاج کرے، وہاں دھرنا دے۔ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، یہ وہ الیکشن ہوا ہے۔ اب اس الیکشن کو برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں کس کا کیا رول ہے، وہ ہم بولیں یا نہ بولیں، آپ سنیں یا نہ سنیں، سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے اور کیا ظلم کیا ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا، اگر یہی کچھ ہونا تھا، تو کیا ضرورت تھی 50 ارب روپے اس قومی خزانے سے اس الیکشن پہ لگانے کے؟ 50 ارب روپے لگائے ہیں، اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی 28 ارب ڈالر چاہیے، جس کے لیے بجلی کرے مہنگی اور سوئی گیس کرے مہنگے اور پیٹرول کرے مہنگے۔ کہاں جائے گی عوام؟ عوام کے لیے ہمارے پاس ایک مشورہ ہے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ اب بجٹ بھی آئے گا 3 مہینے بعد، لہذا عوام کا بجٹ تو چونکہ روزانہ نکلتا ہے، ہم عوام اور آپ اب ایسا کریں کہ ہم اپنے بجٹ خود بنا دیں، خود بنا دیں۔ یہ ڈراؤنا خواب آ چکا ہے، اور یہ آج رات جو یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ ڈرے گا، وہ گھبرائے گا، وہ کپائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لہذا جس طرح ایک منسٹر نے کہا تھا کہ سوئی گیس کا استعمال عیاشی ہے، تو لہذا ہر بندہ اب اس عیاشی سے کنارہ کش ہو جائے، بجلی کے استعمال سے بھی آپ کنارہ کش ہو جائیں، پیٹرولیم پروڈکٹ کے استعمال سے بھی آپ کنارہ کش ہو جائیں، دن میں 2 دفعہ کھانا اور 1 دفعہ رات صبح کا ناشتہ، ان تینوں چیزیں سے بھی اب آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ثواب کا کام ہے، لہذا آپ یہ ثواب باقی 11 مہینوں میں بھی کمانا شروع کر دیں، تب جا کے بچت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ آپ بجٹ سے آؤٹ رہو گے، آپ سر چھپاؤ گے تو پاؤں کھلیں گے، پاؤں چھپاؤ گے تو سر کھلے گا۔ یہ صورتحال ہمارے ساتھ کر دیے ہمارے بڑوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے، اور عوام کو بے بس چھوڑ دیا ہے۔ 8 فروری تک عوام لاڈلی تھی، عوام کی باتیں بھی سنی جا رہی تھی، ان کی آؤ بھگت بھی کی جا رہی تھی۔ اب عوام جائے بھاڑ میں۔ اب ملاحظہ ہے PDM 2، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور مولانا صاحب احتجاج پہ نکلے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ احتجاج 1973 کے آئین کے تناظر میں یا اس کی کون سی شکل ان کو کیا فائدہ دے کے جاتی ہے۔ اور ایک ڈر اور بھی ہے، شاید کچھ دوستوں کو یہ ڈر برا لگ جائے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ ہم نے تو پچھلے کچھ عرصے میں محمود خان کو بڑی مشکلوں سے برداشت کیا تھا، پنجاب کے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے عثمان بزدار کو برداشت کیا تھا، لیکن اب الرحمان الحفیظ امین گنڈا پور نامینیٹڈ CM KP کے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔